نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ایمان والے زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ایمان والوں کے اندر تکبر غرور نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے، اور عاجزی اور انکساری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ما تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، فضیلت اور عظمت اس قدر ہونے کے باوجود انبیاء کے سردار ہیں، انسانیت کے امام ہیں، نبوت کا تاج آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، فرشتے وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، اس قدر مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تو اس طرح سے چلتے گویا کہ آپ کسی ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر چلنا ہوتا تھا۔ فرمایا یہ مومن کی، ایمان والے کی، رحمان کے بندے کی صفت ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ اکڑ کر، وہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ زمین پر نہیں چلتا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، وہ تواضع کے ساتھ چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہی کہا تھا، اے بیٹے زمین پر ولا تمشی علی الارض، زمین کے اوپر تو اکڑ کر نہ چل، بلکہ عاجزی کے ساتھ تو زمین کے اوپر چل۔ تیرا تکبر اور غرور، تیرا زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، یہ تجھے نہ تو زمین پھاڑنے دے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تیری یہ اکڑ، تیرا یہ تکبر تجھے پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچا دے۔ اس لیے نہ تو اپنی اکڑ کی وجہ سے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ ہی تو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اے بیٹے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے تو جھکا کے رکھ، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ، اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیر، اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تجھے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو حکومتیں ملی، جن کو بہت بڑے بڑے عہدے اور مناصب ملے، لیکن اس کے باوجود اتنی عاجزی ان کے اندر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، سلطنت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مشہور ان کا تاریخی واقعہ سفر فلسطین کا، بیت المقدس کا موجود ہے۔ جب مدینہ سے نکلے بہت فوج موجود ہے، لمبے لمبے قافلے سواریوں کے موجود ہیں، ساز و سامان موجود ہے، اسلحہ و بارود سب کچھ ساتھ ہے، لیکن جب سفر فلسطین کے لیے جانے لگے تو انتخاب کیا ایک غلام کا، ایک سواری کا، قربان جائے، اس قدر ان کے ساتھ عاجزی۔ اصل رحمان کے بندے وہ تھے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی اتنی تھی، صادقی اتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، ایک غلام ہے ساتھ، پھر باری مقرر کی اپنے غلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی عاجزی ہے، باری غلام کے ساتھ مقرر کر رہے ہیں کہ اتنا سفر تو سواری کے اوپر بیٹھ کے کرے گا، اتنا سفر میں کروں گا۔ فلسطین کے قریب پہنچے، تاریخی روایات کے اندر آتا ہے جوتے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، اپنا دامن کپڑا سمیٹ کے وہ ہاتھ کے اندر پکڑا ہے، ایک ہاتھ سے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ تو آگے سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آگے یہودیوں کے سردار ہیں، بڑے بڑے نمائندگان ہیں، بڑے بڑے رؤساء موجود ہیں، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، لباس بدل لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
اے ابو عبیدہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ شرف، یہ حکومت، یہ خلافت جو عطا کی ہے یہ اس لیے نہیں کی، یہ سارے کی ساری ہیبت، یہ شان و شوقت وہ آسمانوں کے اندر ہے، اس اللہ نے یہ عمر کو دی ہے۔ یہ وہی عمر ہے جو اونٹوں کا چرواہا تھا، جو مکہ کے اندر چند قرات کے اوپر مزدوری اور اجرت کے اوپر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آج اگر یہ عزت اللہ نے دی ہے تو یہ اس لیے نہیں دی کہ میں اپنے اندر تکبر پیدا کروں، اچھا لباس، عمدہ سواری، شان اور شوکت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاؤں۔ آج ہمارے اللہ کی قسم تھوڑے سے عہدے اور منصب والے، تھوڑی سی دولت ہونے والے، تھوڑا سا ان کو کوئی مقام مل جائے، اس قدر تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سیدھے منہ سے دیکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے عہدے اور منصب کے حساب سے گفتگو نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور جب لوگ باہر سے ملنے کے لیے آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جاتا، کہاں ہیں؟ کہنے والا کہتا وہ فلاں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک نے آ کے پوچھا آپ کو خوف ڈر کوئی نہیں؟ آپ حکومت آپ کے پاس ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، کیا آپ کو دشمن کا ڈر کوئی نہیں؟ کہا ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جو اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ تو عمر کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جا کے ایک درخت کے نیچے سائے کے لیے کسی پتھر کو سرہانہ بنا کے وہاں پہ لیٹ جاتے۔ یہ لوگ تھے عاجزی اور انکساری کرنے والے، تواضع کرنے والے، جن کو اللہ نے وہ عزتیں دی کہ عمر جو اونٹوں کا چرواہا تھا اس کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا، حکمران بنایا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کی گفتگو کسی کے ساتھ ہو، لڑائی کے ساتھ نہیں، جھگڑے کے ساتھ نہیں، گندے الفاظ کے ساتھ نہیں، گندی زبان کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنا موقف، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ مان لیں تو بہت اچھی بات، نہ مانے تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی آپ ان کو بات نہیں، تلوار کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر نہیں منوا سکتے، بلکہ آپ کا کام وما علینا الا البلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو آپ ان کو کہہ دیں قالوا سلاما، ٹھیک ہے آپ کا موقف اپنا ہے۔ جس طرح فرمایا تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہیں، دونوں انتظار کرتے ہیں اگر بات نہیں ماننی کہ انجام کس کا اچھا ہوگا۔ یہی ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرے تو گفتگو کا انداز اچھا ہو، زبردست زبان ہو، اس کے اندر نرمی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جو چیزیں نرمی کی وجہ سے عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سختی کی وجہ سے کبھی عطا نہیں کرتا۔ تو جتنی آپ کی لہجہ نرم ہوگا، جتنی گفتگو نرم ہوگی، انداز اچھا ہوگا، مخاطب کو اچھے طریقے سے اس کو مخاطب کیا جائے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو کہا جاؤ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے فرعون سے اللہ کا نافرمان ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب کے مقابلے کے اندر حاکمیت کھڑی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی بات کرنے کا طریقہ کیا سکھایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں نے جا کے اس سے نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ اس سے دعوت دینے والا، بات کرنے والا، دین پہنچانے والا، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہہ کے تو مشرک ہے، تو بے نماز ہے، تو ایسا ہے، جہنمی ہے، تو بدعتی ہے، تو کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قافلے آتے، کافروں کے، مشرکوں کے، آپ ان کو عزت دیتے، تکریم دیتے، ان کو اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھاتے۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی گفتگو کا انداز، اچھا مخاطب کرنے کا انداز۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ جب تو لوگوں کو دعوت دے تو تیری دعوت کا طریقہ احسن ہونا چاہیے، لیکن اگر ان سے تھوڑی بہت کوئی بات سخت بھی ہو جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی جھگڑا، مخاصمہ، گفتگو ہو جائے تو اس کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے کہ مد مقابل کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کو مجلس کے اندر بے عزت نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب نہ کی جائے۔ یہ دو صفتیں رحمان
رحمان کے بندوں کی سب سے اہم جو آج کی گفتگو کے اندر بیان کی ہے، پہلی صفت کے رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی زبان کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بات نہ مانے تو اس کو کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔